شمر بولا میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے میں اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ شمر بولا ادھر نیزے ہیں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ شمر بولا میں طوفان کا ریلا ہوں، حسین بولے ہزاروں میں اکیلا ہوں۔ شمر بولا میں طوفان کا ریلا ہوں، حسین بولے ہزاروں میں اکیلا ہوں۔ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو منہ دکھائے گا۔ شمر بولا میرا جلال ابھر جائے گا، شمر بولا جلال میرا ابھر جائے گا، حسین بولے شیر خدا کا لال ہوں میں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک شاعر آقا حسین کی ماں سیدہ کائنات کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، رزق کی میرے گھر میں جو فراوانی ہے، رزق کی میرے گھر میں جو فراوانی ہے، زہرا یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے، زہرا یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے۔ رزق دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، حسرت دل دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، حسرت دل دیتے ہیں، میں بھلا کیوں مانگوں مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں، میں بھلا کیوں مانگوں مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم 9 محرم الحرام کی جسے شب عاشور کہتے ہیں، اس مقدس رات میں اس چوک کے اندر بیٹھ کر آقا حسین علیہ السلام، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقع میں ان لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اس نواسے نے کربلا کی زمین پر اپنی قربانی پیش کر اسلام کو باقی رکھا ہے۔ یہ جتنی روحانیت آج اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سیدہ کے لال کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا ایک پیارا بچہ دنیا سے چلا جائے ایک باپ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام ان نواسوں کو جن کی شہادت کے بارے میں حضور کو پہلے پتا چلا ہو، اور آقا جن سے بے پناہ محبت کرتے ہو، جب حضور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے اور یہ خیال آتا ہوگا کہ میرے یہ وہی بیٹے ہیں جو کربلا کی زمین پر شہید کر دیے جائیں گے۔ ایک باپ کو اگر یہ پتا چلے فلاں دن میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا تو ایک باپ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک باپ کو کسی نے یہ میسج دیا کہ تیرے بیٹے کی کیفیت ایسی ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، باپ کی نیند بیکار ہو جاتی ہے، اس کے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے بیٹے کے جانے کے بارے میں پتا چلا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام ان نواسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جن کے تعلق سے آقا کریم علیہ السلام کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان نواسوں سے آقا کریم علیہ السلام کس طرح سے محبت کرتے ہیں، غیب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار کیسا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ صحابی حضرت اسامہ کون ہے؟ حضرت اسامہ وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ اسامہ سے پیار کرے۔ وہ اسامہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اسامہ کہتے ہیں رات کے وقت مجھے کسی چیز کی طلب ہوئی کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس سے جا کر اس چیز کو حضور سے لوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اسامہ کہتے ہیں اتنی رات میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لیکن مسلمانوں یاد رکھیے گا اسامہ وہ ہیں جن کے تعلق سے آقا یہ کہتے ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے۔ اگر اسامہ حضور کے دروازے پر جائیں، اسامہ کو پتا ہے کہ میں آقا کے دروازے پہ خالی پلٹ کر نہیں آ سکتا ہوں، اسامہ کے
ذہن میں یہ بات آئی، رات کو جب کسی چیز نے اسامہ کو پریشان کیا گیا، اسامہ اٹھتے ہیں اپنے بستر سے، کاشانائے محمد کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے گئے، آقا کریم علیہ السلام کے دروازے پر جا کر جناب حضرت اسامہ دستک دیتے گئے اور کہتے آقا میں اسامہ ہوں، مجھے ایک چیز نے پریشان کیا ہے، آپ کے دروازے تک لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب اسامہ نے حضور سے اپنا عریضہ پیش کیا، غیب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ توجہ رکھو نا، ادھر حضور کی حدیث پیش ہو رہی ہے، آپ کی نظریں نہ جانے کدھر گئے، دل کے کانوں سے آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کو سنیے گا، جن کے ذکر میں آپ بیٹھے گئے، وہ حسنین کریمین کی محفل کا ذکر ہے۔ مسلمانوں اگر آپ کربلا سن رہے ہیں، ایک مرتبہ کربلا کی دہلیز پر قدم رکھ کے دیکھو تو صحیح، میرا ایمان کہتا ہے اس کے بعد ہندوستان کی زمین پر جب بھی 9 محرم کی تاریخ کو آپ یاد کریں گے تو ہمارا دل وہاں کے منظر کو دیکھ کر دہل جائے گا۔ نہ جانے کتنے سال پہلے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جس زمین پر شہید کیا ہو، آج بھی اس کی یاد تڑپا دیا کرتی ہے، آج بھی وہاں کی زمین انسان کو بے چین اور بے قرار کرتی ہے۔ ہم یہ ہے حسین کی محبت تو کرتے ہیں، گفتگو رسول سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ہمارے ذہن کہاں چلے جاتے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، اپنا مطالبہ لے کر آیا ہوں، آقا سے دستک دی ہے، حضور باہر تشریف لائے ہیں۔ سرکار اسامہ کہتے ہیں غیب در رسول کے جسم اطہر پر ایک چادر لٹکی ہوئی ہے۔ اسامہ کہتے ہیں جب حضور کے جسم پر میں نے چادر دیکھی تو مجھے چادر میں لگا کہ کچھ نہ کچھ حضور کے چادر میں ہے، لیکن اسامہ کہتے ہیں جب مجھے آقا سے کسی چیز کی طلب تھی تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کون ہے۔ غیب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب اسامہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک چیز نے پریشان کیا تھا، آقا وہ چیز لینے کے لیے آپ کے دروازے تک آیا ہو، آقا وہ چیز مجھے دے دی جائے۔ حضرت اسامہ نے حضور سے وہ چیز طلب کی، آقا نے حضرت اسامہ کو وہ چیز دی ہے۔ لینے کے بعد سرکار حضرت اسامہ جب جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، نظریں جھکا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال اور کر سکتا ہوں آپ سے۔ وہ اسامہ کہتے ہیں جن سے محبت کرنا انسان پر لازم ہوتا ہے، اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال اور کر سکتا ہوں۔ غیب در رسول نے فرمایا اسامہ کرے آپ کا سوال کیا ہے؟ جناب اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر جو چادر موجود ہے مجھے لگتا ہے کہ اس چادر میں کچھ نہ کچھ ہے۔ آقا اسامہ کی نظریں بے قرار ہے، ایک مرتبہ دکھا دیا جائے ان چادر کے اندر جلوہ کیا ہے۔ غیب در رسول کہتے ہیں اسامہ نے کہا تو دکھایا جائے گا۔ آقا نے چادر کو ہٹائی، ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف حسین ہے۔ حضور کہتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے مطلب میری بیٹی سیدہ کے بیٹے ہیں، میری بیٹی مطلب سیدہ کے یہ دونوں لال ہیں۔ آقا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اہل قرابت سے محبت۔ اسی محبت کے تعلق سے کہا گیا جس سے حضور اتنی محبت کرتے ہو، رات کے وقت اگر اسامہ آئے حسنین کو حضور ساتھ لے کر باہر آتے ہیں اور اسامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ نبی کے شہزادے ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ رسالت علماء اہل سنت حافظ قاری نوشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و صفی علی مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ نبی کے شہزادے سرکار حسنین کریمین ہے۔ مسلمانوں سنیے گا جو کربلا کی زمین پر شہید ہوا ہے، نبی اس سے اتنی محبت کرتے تھے، رات کو اگر گھر سے باہر آئے تو اپنی چادر میں چھپا کر لاتے ہیں۔ اور دیکھیے گا ایک مرتبہ سرکار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
حضرت حسین رضی اللہ تعالی کسی ایک جنازے میں شریک ہو کر پلٹ کر واپس آ رہے ہیں. آپ پیدل چلتے ہوئے جب جنازے سے واپس لوٹے ہیں, ایک مقام پر آپ نے آرام رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں سے سرکار حضرت حسین کے قدموں کی ریت جو ہے اپنے رومال سے صاف کر لگے ہیں. ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ وہ ابو ہریرہ حضور کے ایسے صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں یاد ہے. حضور کی حدیثیں سب سے زیادہ یاد کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ ہے. ہریرہ اپنے ہاتھوں سے حسین کے قدموں کی دھول کو صاف کر لگے ہیں. سرکار حضرت حسین جو ہے ابو ہریرہ کو کہتے ہیں آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ میرے قدموں کی دھول کو صاف کرے. ہریرہ کہتے ہیں آقا آپ کی شان تو یہ ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے حسین کا مقام کتنا ہے تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے بھی نہ دے, اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرے کہ یہ حسین ہے جسے زمین پر چلنے دینا پسند نہیں کرتے ہیں. اس حسین کی ذکر محفل میں آپ آ کر بیٹھے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس حسین کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوا اپنی قوم کو ایک پیغام دیتا چلا جاؤں. کربلا کی زمین پر جو شہید ہوا ہے اس سے پہلے بھی اسی کے نام سے آقا نے ہمیں بہت پیغام دیے ہیں اور زمین کربلا بھی ہمیں پیغام دے کر جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا معمول لگا ہے. حضور علیہ السلام جب بھی کسی جنگ میں شریک ہوتے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر آتے اور اس کے بعد حضور جنگ میں جایا کرتے, اور جب بھی جیسے جنگ سے پلٹ کر حضور واپس آتے سیدہ کے دروازے پر آ کر پھر آقا اپنے گھر جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام ایک جنگ سے پلٹ کر واپس آئے اور سیدہ کے دروازے پر آئے. آ کر دیکھا کہ سیدہ کے دروازے پر ایک قیمتی پردہ لگا ہوا ہے. جب پردے کو ہٹا کر حضور نے دیکھا سرکار حسنین کریمین کے ہاتھوں کے اندر چاندی کی کچھ چیزیں ہیں. غیب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھ کر حضور کو تھوڑا غصہ آیا اور پلٹ کر واپس چلے گئے. سیدہ کائنات کہتی ہے میرے بابا کسی جنگ سے آئے لیکن آج تک میرے بابا مجھ سے ملے بغیر گئے نہیں, ضرور آج مجھ سے ناراض ہو کر گئے گے. کوئی بات ہے ان کے پلٹ کر جانے کی, ورنہ میرے بابا اس طرح سے نہیں جاتے گے. سیدہ کہتی ہیں ہو نہ ہو اگر میرے بابا نے حسنین کے ہاتھوں میں یہ سونے کی چوڑیاں دیکھی, چاندی کی چوڑیاں دیکھی تو ہو سکتا ہے اس سے غصہ آیا ہو. سیدہ نے قیمتی پردہ اتارا, ایک کم قیمت کا پردہ لگایا اور وہ چوڑیاں دیکھ کر حسنین کو کہا جاؤ یہ نانا کی بارگاہ میں پیش کر دو. سرکار حسنین کریمین وہ لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا کریم علیہ السلام نے وہ چوڑیاں لی اور لے کر حضور نے اسے صدقہ کر دیا. صدقہ کرنے کے بعد آقا فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹوں کے ہاتھ میں دنیا کی قیمتیں چیز دی جائے تاکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے. میں اپنے بیٹوں کو دنیا کی محبت سے دور رکھنا چاہتا ہوں. اے پکے سچے حسینیوں, کربلا کی محفل میں بیٹھنے والوں, اپنے بچوں کو قیمتی موبائل دلانے سے بہتر ہے حسین کا ذکر سنا کر ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. اپنے بیٹوں کو قیمتی گاڑیاں دلانے سے بہتر ہے انہیں حسین کا ذکر سنا کر قرآن کی تلاوتیں سکھاؤ تاکہ تیرا بچہ دنیا کی محبت میں ملوث نہ ہو کر تیرا ادب کرنا نہ بھول جائے. حسین کا غلام رہے گا تو تیرا بیٹا یہاں بھی تیری قدر کرے گا اور یہاں سے چلا گیا بھی تب بھی تیری قدر کرے گا. اپنے بیٹوں کو دنیا کی قیمتی چیزوں کے قریب نہ کریں, حسین علیہ السلام کے ذکر کے قریب کریں. قرآن کے ساتھوں میں دے. آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں آئی فون دے کر خوش ہوتے ہیں, جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہی بیٹا کہتا ہے میں اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہی اولاد کہتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. اس وقت اپنے بیٹے کو کہہ کر دیکھ تو صحیح, تو میں نے تجھے آئی فون دلایا تھا نا, تو نے مجھ سے قیمتی گاڑی مانگی میں نے تجھے دلائی نا. اس وقت تیرا بیٹا تیرا شکریہ ادا نہ کر کے تجھے آنکھیں دکھا کر گھر سے چلا جائے گا. لیکن تو نے حسین کی محبت پہ اگر حضور کا کردار بتایا ہوتا اور حسین کا کردار سکھایا ہوتا تو تیرا بیٹا نظریں جھکا کر کہتا ابا تم جو کہتے ہو میرے لیے سچ بات ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں
اپنے بچوں کو کربلا کا ایک پیغام دو. وہ کیا؟ جھوٹ سے اپنے بچوں کو ہمیشہ دور رکھو. جھوٹ کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور کرو. اگر تمہارا بیٹا کچھ کہہ رکھا گیا تمہیں شک ہے تو اس کی تصدیق کرو. کہتے تاکہ تمہارا بچہ نشے سے بچ سکے, تاکہ تمہارا بچہ حرام خوری سے بچ سکے, تاکہ تمہارا بچہ بے حیائی سے بچ سکے. وہ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ جس پر ہم عمل کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں. سرکار حسین نے کربلا کی زمین پر ایک خطبہ دیا تھا, اور بہت لمبا خطبہ دینے کے بعد سرکار امام حسین نے پوری یزیدی فوج کو چیلنج کر کر کہا کہ جب سے مجھے پتا چلا گئے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا نقصان ہے, آقا حسین کہتے ہیں میری سمجھ کے بعد میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور میرا ایمان کہتا ہے جو نبی کا نواسا ہو وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور وہ کربلا کی زمین پر اٹھ کر کہے میں نبی کے دین کی پاسبانی کی خاطر آیا ہوں, نہ کہ میں تمہیں جو ورگلانے آیا ہوں. تو ایمان کہتا ہے حسین کا پیغام کربلا کی زمین سے جھوٹا نہیں ہے, وہ نبی کا دین پھیلانے آیا تھا, وہ سچا ہے. اللہ نے اتنی اس میں سچائی رکھی ہے کہ کربلا تک تو یزیدی تھے لیکن حسین کا ذکر آج بھی ہے. ہم رہے یا نہ رہے تم قیامت تک امام حسین کا ذکر چلتا رہے گا. یہ آقا حسین علیہ السلام کی تصدیق ہے. آپ نے چیلنج کیا کہ جھوٹ کہیں نہیں. اگر یزیدیوں میں اتنی طاقت تھی, اگر وہ کہتے گئے حسین حق پر نہیں, تو اتنا بڑا خطبہ امام حسین نے اس زمین پر دیا, تو کسی کی ہمت کیوں نہ ہوئی کہ امام حسین کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اتنی بڑی فوج میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ تم غلط کہہ رہے ہو. آقا حسین سچ تھے نا, تو جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ کربلا کی زمین سے ہمیں پیغام ملا جھوٹ کے قریب نہ جائیں, جھوٹ بولے نہ. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آخر بات عرض کروں, جب حسین اپنی سچائی پر تھے, حسین آقا کریم علیہ السلام کے دین کو عام کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے یزیدی کیسے ذلیل ہوئے؟ اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب امام کے سر کو کوفہ سے ملک شام کی طرف لے جایا گیا تو کیا ہوا پتا ہے؟ انہوں نے یہاں سے نکلنے سے پہلے ایک مقام پر خط بھیجا کہ ہم حسین کے سر کو لے کر آ رہے ہیں اور اس قلعے کے اندر ایک رات گزاریں گے. اس قلعے کے اندر ایسا انتظام کیا جائے کہ ہماری پوری فوج رک سکے تاکہ ہم رات گزار کر آگے نکل جائیں. لیکن جسے خط بھیجا گیا نا, اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ نبی کے نواسے کا سر ہے, اسے یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کے آل کا سر ہے, اسے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک باغی کا سر لے کر آ رہے گئے. تمہارے قلعے میں تمہارے قلعے میں جو ہے اس کے رکھنے کی جگہ کی جائے. آپ کو پتا ہے اس وقت جو حکومت تھی وہ یزیدی حکومت تھی. خط پہنچا تو لوگوں نے قلعوں کے انتظام کو بدلا اور صاف صفائی کی, الگ الگ مقام بنائے. جیسے سرکار امام علی مقام کا سرکار امام حسین کا سر پہنچانا, وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ باغیوں کی فوج نہیں ہے, یہ تو نبی کے چاہنے والوں کی فوج ہے. یہ باغیوں کی فوج نہیں ہے, یہ نبی کے خاندان کی فوج ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ نبی کے خاندان کی فوج ہے تو ان سے کہا کہ او یزیدیوں, تم نے نبی کے نواسے کے ساتھ ظلم کیا ہے, ہم اپنے قلعے کے اندر تمہیں رہنے کی جگہ نہیں دیں گے, ہم تمہیں اپنی جگہ میں رہنے کی جگہ نہیں دیں گے. انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکالا گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ملک کے شام تک جتنی جگہوں پر انہوں نے رکھا سب جگہ انہیں ذلیل کیا گیا, انہیں یزیدیوں کو ذلیل کیا گیا. اس جگہ سے ان کی ذلت شروع ہوئی ہے اور آج بھی ذلیل ہو رہے گے اور قیامت تک وہ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے. حسین حق پر تھے تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.